السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اکثر ہر انسان کو شکایت رہتی ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں بہت دعا کرتا ہوں اللہ سے لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے کہ آپ دعا کرتے ہیں اور خوب رو رو کر کے دعا مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اس مبارک مہینے میں دعا کی قبولیت کا کون سا وقت ہے، کس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے؟ میرے دوستو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعا کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی حرام مال کھاتا ہے، حرام مال کماتا ہے یا حرام کا لباس پہنتا ہے، وہ چاہے کتنی بھی دعا کرے، یا رب کہتا رہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ میں حلال کھا رہا ہوں یا نہیں، حلال کما رہا ہوں یا نہیں، میرا لباس حلال ہے یا حرام، جو غذا افطار میں میرے سامنے رکھی ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس کا خاص خیال رکھے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ افطار کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، لیکن افطار کے وقت میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہماری ماں بہنیں ہیں وہ تو کھانا بنانے میں کچن میں لگی رہتی ہے، اور جو ہمارے بھائی ہیں وہ بازار کی زینت بنے رہتے ہیں، وہ بازار میں سامان خریدنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے، عورتوں کا کچن میں لگ جاتا ہے، مردوں کا بازار میں لگ جاتا ہے۔ جو ہمارے بھائی گھر میں رہتے ہیں، جو بازار نہیں گئے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنا وقت سارا موبائل میں کھوتے ہیں، بس موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو جس سے قبولیت کا وقت جو ہے سارا نکل جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سناتا ہوں جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس میں فرمایا سب سے پہلا شخص کہ روزے دار کی افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور تیسرے نمبر پر مظلوم کی دعا۔ تو سب سے پہلے کیا فرمایا کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت قبول ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے اور سچ ہے۔ نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، میں بھی جھوٹا ہو سکتا ہوں، آپ بھی جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن کائنات کے سردار نے جو بات فرمائی ہے وہ بالکل سچی ہے، اس کے اندر شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے تو ہمیں اس وقت جو ہے دعا کرنی چاہیے، اس وقت ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے جو بھی گھر میں رہنے والے ہیں سب کو اکٹھا کر لیں اور بھائی دعا کریں۔ جو بھی آپ کو مانگنا ہے، کسی کے کاروبار کی پریشانی ہے یا رشتے کی پریشانی ہے یا اسی طرح سے کارخانے کی، دکان کی نہ چلنے کی پریشانی ہے، تو وہ سب اللہ کے سامنے رکھے، اللہ سے مانگے اور اس حدیث کا واسطہ دے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہماری ضرورتوں کو پوری فرما۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگر عورت گھر میں کچن میں ہے تو اسے آواز لگاؤ کہ دعا کا وقت ہو گیا ہے، افطار کا وقت ہو گیا، آ جاؤ دعا کرتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنی ساری چیزیں افطار کے لیے بناتے ہیں، 10-20 چیزیں بناتے ہیں، دسترخوان پر ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اور اس کھانا بنانے میں اور بازار سے سامان لانے میں، افطار کی تیاری میں جو دعا کا وقت ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب اعلان ہوتا ہے تو گھر کی جو خواتین ہیں، ہماری ماں بہنیں، وہ دوڑی ہوئی دسترخوان پر آتی ہے اور آ کر افطار کر لیتی ہے۔ اسی طرح سے جو ہمارے بھائی بازار میں گئے ہوئے تھے وہ بالکل عین وقت پر آتے ہیں اور آ کر روزہ افطار کر لیتے ہیں، جس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ اچھا خاصا جو دعا کی قبولیت کا وقت تھا وہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے چاہے افطار کے لیے 2-4 سامان کم بنا لے، صرف ایک کھجور سے بھی افطار ہو جاتا ہے، پانی سے بھی افطار ہو جاتا ہے، کم چیزیں دسترخوان پر رکھیں، لیکن افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام ضرور کریں، اور یاد آ جائے تو اس سیاکار کے لیے بھی دعا فرما دیں، کیونکہ میں بھی گناہ گار ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔